کہتے ہیں کہ بدر کے موقع پر ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر تھے حضرت خنیس سے ان کا نکاح ہوا تھا حضرت حفصہ کا، اور بدر کے اندر حضرت خنیس کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا تھا. اور میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے فضیلت کے اندر بتا چکا ہوں، ان کے فضائل کے اندر بتا چکا ہوں کہ بدر کا وہی موقع ہے کہ حضرت عثمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بدر کے اندر شریک نہیں ہوئے، بلکہ بیوی بیمار تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ بیمار تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو یہ کہا تھا کہ تم بدر مت جاؤ، بلکہ میرے حکم سے تم بیوی کی جو ہے تیمارداری کرو. اور جب بدر فتح ہوا ہے اس موقع پر جو ہے وہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر مٹی ڈال رہے تھے. ادھر حضرت عثمان کی بیوی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ کا انتقال ہوا تھا، ادھر حضرت حفصہ کے شوہر اور حضرت عمر کی بیٹی حفصہ ان کے شوہر حضرت خنیس کا بدر کے اندر جو ان کی شہادت ہوئی تھی. کہتے ہیں کہ میں حفصہ کے تعلق سے پریشان رہتا تھا، تو مجھے خیال آیا عثمان کی بیوی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی وہ ابھی اس دار فانی سے گئی ہیں، تو کیوں نہ وہ بھی اکیلے ہیں اور میری بیٹی بھی ہے، تو کیوں نہ میں ان سے بیٹی کا رشتہ لگاؤں. تو کہتے ہیں کہ میں عثمان کے پاس گیا اور میں نے جا کر کے حفصہ کے بارے میں کہا، تو انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا. کچھ دنوں کے بعد میں نے دوبارہ کہا. بہرحال کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے یہ کہہ دیا کہ میرا ابھی نکاح کا ارادہ نہیں ہے، بیوی کا غم تھا. تو کہتے ہیں کہ مجھے زیادہ پریشانی ہوئی اور میں نے ابو بکر صدیق سے کہا. ابو بکر صدیق سے جو کہا تو انہوں نے میری بات کو کوئی جواب ہی نہیں دیا. کہتے ہیں بڑا مایوس ہوا اور جا کر کے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنی بیٹی حفصہ کے بارے میں عثمان سے کہا تو انہوں نے تو مجھے منع کر دیا، اور میں نے ابو بکر سے کہا تو انہوں نے تو جواب بھی نہیں دیا. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، تمہاری بیٹی جو ہے نا حفصہ، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عثمان اور ابو بکر سے بہتر شوہر دیں گے، اور عثمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بیٹی سے بہتر بیوی دیں گے. کہتے ہیں کہ یہ جملہ سن کر میں بڑا خوش ہوا، لیکن میری سمجھ میں نہیں آیا. اب اس جملے کے اندر دیکھیں کہ کتنا زبردست جملہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہاری بیٹی حفصہ کو عثمان اور ابو بکر سے بہتر شوہر ملے گا، اور عثمان کو تمہاری بیٹی حفصہ سے بہتر بیوی ملے گی. کچھ دنوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت حفصہ سے اپنے نکاح کا پیغام بھیجا. کہتے ہیں مجھے اس دن سمجھ آیا کہ عثمان اور ابو بکر سے بہتر تو خود اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح میری بیٹی حفصہ سے ہوا، اور میری بیٹی سے بہتر حضرت عثمان کو ملی حضرت ام کلثوم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی. میں نے بتایا تھا نا، ایک کے بعد ایک کے بعد دیگر، ایک کے بعد ایک 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں اللہ کے رسول کی آئی ہیں. تو کہتے ہیں پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ اللہ کے رسول عثمان اور ابو بکر سے بہتر، اور اللہ کے رسول کی بیٹی حضرت ام کلثوم میری بیٹی حفصہ سے بہتر. اس جملے کا مطلب مجھے تب سمجھ میں آیا.